بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو آج ہم پڑھیں گے اپنے ناول کی 5th ایپیسوڈ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، ریٹن بائی عفت سحر طاہر۔ تو آئیے اس کی 5th ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اچھے ملتی جائے بغیر کسی پریشانی کے۔ اچھا جی، تو آئیے لیٹ سٹارٹ آور 5th ایپیسوڈ۔ رشیدہ بیگم اور شبینہ بازار گئیں تو وہ کام کاج کر کے فارغ ہو کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ تبھی شازمہ بھابی چلی آئیں۔ ارے آپ! وہ دروازہ کھولتے ہی خوش ہو گئی۔ ان سے رانیہ کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اوہو، میں نے سوچا کافی دن ہو گئے تم سے ملے، احراز بھائی تو گھر پر نہیں ہے؟ شازمہ نے خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں، وہ باہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے جانے سے پہلے کچھ دوستوں سے ملنا ہے۔ وہ اداس سی ہو گئی۔ اوفو بھائی، جن کے میاں باہر ہوں ایسی بیوی کو تو بہت بہادر ہونا چاہیے میری طرح۔ وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی۔ مجھے تو ابھی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے بھابی۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ ابھی پہلی بار ہے نا، اس لیے آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ شازمہ نے اسے تسلی دی تو وہ رشک سے ہنستی کھلکھلاتی شازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ عادی ہو گئی ہیں؟ ہونا پڑتا ہے میری جان، ورنہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ رانیہ کو اس کی مسکراہٹ کا پھیکا پن محسوس ہو گیا۔ آپ کے میاں تو اچھے ہیں نا؟ وہ ہنستی۔ اچھے تو بہت ہیں مگر کانوں کے کچے ہیں۔ کیا مطلب؟ رانیہ نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جب یہاں آتے ہیں تو ہم بہت اچھا وقت گزارتے ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد گھر والوں کے کانوں سے سننا اور انہی کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یک لختی اداس ہو گئی۔ آپ کے لیے تو پھر بہت مشکل ہوتی ہوگی، رانیہ بے اختیار بولی۔ میری تو زندگی مشکل ہے، مگر اب اتنے سالوں سے یہ سب ہو رہا ہے کہ عادت سی پڑنے لگی ہے۔ آپ ان سے کہتی کیوں نہیں ہیں؟ رانیہ نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ ہنستی۔ کہہ سن کے تھک ہار گئی ہوں، ماں بہنوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ اور وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے امریکہ سیٹل ہونے کے باوجود آپ اسکول میں جاب کر کے اپنا خرچہ چلا رہی ہیں؟ ان کے خیال میں یہ بھی میری آزاد روی ہے۔ بھلا کون سی بیوی ہوگی جو امریکن ڈالر چھوڑ کر چند ہزار کی نوکری کے لیے دھکے کھائے گی؟ رانیہ اپنی طرف سے دور کی کوڑی لائی۔ جب آپ کو کسی کے ساتھ بے انصافی کرنی ہوتی ہے تو پھر کوئی دلیل، کوئی جواز قابل قبول نہیں لگتا۔ ان کا بھی یہی حال ہے۔ انہی ڈالرز کا تو سارا فساد ہے۔ میری ساس میرے سامنے میرے منہ پر کہتی ہے کہ وہ مجھے طلاق دلوا کے رہیں گی۔ وہ پھیکے لہجے میں کہتی، کہیں سے بھی وہ ہنستی کھلکھلاتی شازمہ نہیں لگ رہی تھی جو سب کو دکھائی دیتی تھی۔ رانیہ کا جی گھبرانے لگا۔ اوفو، میں نے بھی آج کون سے رونے ڈال لیے۔ تم سناؤ کیسی اور ہنی مون کیسا رہا؟ انہوں نے اس کی شکل دیکھ کر ایک دم ہی خوشگوار موڈ میں آتے ہوئے کہا تو وہ ان کی بہادری پر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ منگنی پر بھی بدمزگی ہی پھیلی۔ آسیہ بیگم نے عمر کے علاوہ باقی سب کے لیے بھی نفیس اور مہنگے جوڑے خریدے تھے، اور ادھر سے چچی جان اور نوین جو شاپنگ روشین جیسی نفیس طبع لڑکی کے لیے کر کے لائیں، اسے دیکھ کر فرحین سلگ اٹھی۔ یہ دیکھیں، ڈالر سے یہ خریدا انہوں نے۔ کمرے میں آسیہ بیگم کے علاوہ روشین بھی تھی جب اس نے ان لوگوں کے لائے شاندار جوڑوں کا نظارہ کرایا۔ لالچی اور حریص مت بنو فری، ان لوگوں کو خریدنے کا ڈھنگ نہیں ہے بس۔ آسیہ بیگم کا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا، کیسے نہ قدروں میں ہیرے جیسی بیٹی جا رہی تھی۔ یہ بدمزگی شاید مزید بڑھتی اگر اسی پل عادل اور تمکین نہ آ جاتے۔ اف میرے خدا! فرتے جذبات سے آسیہ بیگم رو دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد بیٹے کو یوں روبرو استحقاق سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم لوگ آؤ گے۔ وہ آنسوؤں کے سنگ ہنس رہی تھی۔ ننھے حمزہ کو پیار کیا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ فرین منگنی کے جوڑوں کی ساری رپورٹ تمکین کے کان میں پہنچا رہی تھی، وہ بھی افسردہ ہونے لگی۔ خود تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتی ہے، کوئی بوتیک جو چھوڑی ہو نوین نے، وہ لوگ صرف ہمارا سر نیچا کرنا چاہتے ہیں اور بس۔ فرین ٹینشن میں مبتلا تھی اور روشین مستقبل کے اندیشوں کو بھلا کر عادل کے شانے سے لگی اپنے ماجرا کے لمس کو روح میں اتار رہی تھی۔ اس گھر کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ روشین، جتنی دیر تک تیرے ابا جی زندہ نا، اس گھر دی خوشیاں نہیں لوٹ سکتی ہیں، چاہے اس کی خوشیوں سے کہیں عوض۔ چچا جان کی فیملی اور نوین کا شوہر ہی بس منگنی کی رسمی تقریب میں شامل ہونے کو آئے تھے۔ سکندر حیات نے کسی کو انوائٹ کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ رضوان کا خیال ہے کہ سب سادگی سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے چچا جان کے خیال کو سراہا۔ سادگی سے ہو یا کنجوسی سے نہیں؟ فرین وہاں بھی چپ نہیں رہ پائی۔ سکندر حیات نے سنا نہیں، ورنہ اس روز بھی خوب ہی ڈرامہ ہوتا۔ عمر نے خود روشین کو انگوٹھی پہنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بدک گئی۔ سب کے بیچ کون سا کوئی فنکشن ہو رہا ہے جو اس تکلف کو نبھایا جائے؟ چچی جان ہی پہنا دے۔ ابو مان گیا محترمہ، اب خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، جہاں اتنی مان لی وہاں یہ بھی صحیح۔ فرین نے طنز کیا تو اسے چپ لگ گئی، پھر اسے ڈھیروں شرم آئی۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں سبھی موجود تھے اور عمر اس کے ساتھ صوفے پر آ کر یوں براجمان ہو گئے جیسے اس کے نکاح کی سنت ادا ہو چکی ہو۔ نوین نے بطور خاص اپنے شوہر کا تعارف عادل سے کروایا۔ عادل بہت خوش دلی اور گرم جوشی سے اسے ملا۔ کیا مصروفیات ہے آپ کی؟ بات برائے بات تھی، مگر شوہر سے پہلے نوین بولی۔ ان کی مصروفیات کو کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کی طرح نوکری تھوڑی کرتے ہیں، کروڑوں کا بزنس ہے، صبح کسی تو شام کسی ملک میں۔
اس کے انداز کی چبھن کو عادل نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ خدا نے ہر کام میں مصلحت رکھی ہوتی ہے، تمہیں تو یوں بھی ملکوں گھومنے اور عربوں میں کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ کستر مسکرا کر بات کو دوسرا رنگ دے گیا، جبکہ نوین اپنی جگہ تل ملا کر رہ گئی۔ چچا جان کے کہنے پر عمر نے بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ ڈائمنڈ رنگ ہے، بہت مہنگی ہے، داؤد جیولر سے خود لی ہے میں نے، دیکھ لو کیسی اچھی لگ رہی ہے۔ عمر نے جو پہلی بات کی اس نے روشین کا جی مکتر کر دیا۔ اچھی ہے نا؟ وہ مسلسل اس کی طرف منہ کے دھیمے لہجے میں پوچھے جا رہا تھا۔ روشین خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ جی، اس نے مدھم لہجے میں کہہ کر سر جھکا لیا۔ اس کے جوڑے کے رنگ آؤٹ آف فیشن صحیح، مگر سچی بات تو یہ تھی روشین کا رنگ ان گہرے رنگوں میں بھی مزید دمک اٹھا تھا۔ حالانکہ اس نے میک اپ برائے نام ہی کیا تھا، عمر کی نگاہ رہ کے اس کی سفید مانگ پر اٹک رہی تھی۔ اس سے آگے سبی پیشانی، جھکی ہوئی آنکھیں اور گلابی ہونٹ۔ اس کے اندر کسی خواہش نے بڑے زور کی کروٹ لی تو دانستہ نظر چرا کر دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ اس قدر اوچھے لوگ تو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جب سکندر حیات اپنے کمرے میں چلے گئے تو فرحین نے بآواز بلند تبصرہ کیا۔ فرحین! آسیہ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہیے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس قدر مادی پسند شخص ہے یہ عمر حیات، رضوان حیات۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کی گفتگو میں فقط روپیہ، پیسہ اور بزنس تھا، ایک بھی ڈھنگ کی بات اس نے کسی سے نہیں کی۔ عادل کا دل بھی سخت بیزار تھا۔ سب دعا کرو میری بچی کے اچھے ہوں۔ آسیہ بیگم نے بے اختیار کہا تو عادل جذباتی ہونے لگا۔ کیوں کرنے دیا آپ نے اس سے ایسا فیصلہ؟ روکا کیوں نہیں؟ روشین کے کپڑے چینج کرنے کمرے میں گئی تو یہ مباحثہ شروع ہو گیا۔ بس اس کے نصیب یہی لکھے تھے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری تو خیر ہے، بس روشین کے ساتھ وہ اچھے رہیں۔ آسیہ بیگم بات لپیٹ گئی۔ خدا کرے ورنہ چانس تو دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ فرحین تھی۔ آسیہ بیگم کا جی چاہا ایک تھپڑ کس کے اس کے منہ پر لگا دیں۔ ہر وقت بدفعل بری گھڑی بتا کے تھوڑی آتی ہے۔ اچھا ابھی فضولت روشی کے سامنے مت شروع کر دینا، اس کا دل برا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو ماں کے انداز نے عادل کو خاموش کرا دیا، جبکہ فرحین کی بڑبڑاہٹ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا برا ہوگا بھلا؟ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آنے کو تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے احتیاطاً نمبر دیکھا، دل پوری طرح دھڑک اٹھا۔ کہیں ریان، مگر کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے اینڈ کا بٹن دبا دیا اور موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر باہر نکلنے لگی، مگر موبائل نے پھر سے بجنا شروع کر دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کیا بات ہے، فون کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تمہیں؟ اکھڑ لہجہ ناگواری سے بھرپور۔ روشین نے گہری سانس بھری۔ عمر رضوان حیات؟ اب تو ہر رستے میں ایک ہی دیوار کھڑی تھی اور اس کا نام تھا عمر رضوان حیات۔ جی میں ذرا کپڑے چینج کر رہی تھی اس لیے، جلدی میں سے یہی بہانہ سوجا۔ اوہ ہو، بڑے موقع پر فون کیا میں نے۔ فوراً اس کا موڈ بدلا تو اس کے الفاظ نے روشین کو سرتا پا جھنجھنا کے رکھ دیا۔ خیریت سے پہنچ گئے آپ کو لوگ؟ اس نے بمشکل بات بدلی۔ میں نے یہ فضولیات ڈسکس کرنے کے لیے فون نہیں کیا۔ تم سناؤ، انگوٹھی پسند آئی؟ وہ ناگواری سے ٹوک کر پوچھنے لگا تو روشین نے گہری سانس کھینچتے ہوئے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود ڈائمنڈ کی انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ واقعی خوبصورت اور یقیناً قیمتی بھی تھی، مگر یوں جتا کر تو وہ اپنی قیمت بتا رہا تھا۔ ہاں بہت اچھی ہے، اس نے کہا، اور قیمتی بھی، وہ تفاخر سے بولا۔ پھر پوچھنے لگا باقی سب کو کیسی لگی؟ ابھی کسی نے دیکھی نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ دکھا دیتی، وہ لوگ بھی ڈائمنڈ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہنسا، مگر روشین کو اس کی گراوٹ پر ہنسی آئی۔ روپیہ پیسہ اخلاقیات کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اسے اپنی قسمت پر بھی ہنسی آئی۔ اچھا اب میں چلوں، باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ روشین نے بڑے طریقے سے کہا تو وہ ناراض ہونے لگا۔ واہ، یعنی منگیتر کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ آج ہی تو ہماری منگنی ہوئی اور تم یوں بیزاری دکھا رہی ہو۔ میں تو ایسے کہہ رہی تھی، بیزار کیوں ہوں گی؟ وہ بکھلائی۔ امی بھی کہہ رہی تھی کہ منگنی کا جوڑا تم پر اچھا لگ رہا تھا، وہ بات بدل گیا۔ اور میں؟ روشین کو ان کی ستم ظریفی پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ ہر بہانے سے وہ لوگ فقط اپنی ہی چیز کی تعریف کرنے میں عادی تھے۔ آج تو تمہیں نیند نہیں آئے گی، وہ شرطیہ کہہ رہا تھا۔ روشین چونکی۔ کیوں بھیا، آج سے منگنی شدہ ہو گئی، میری یاد تمہیں سونے کب دے گی؟ ایلو واللہ رے خوش فہمیاں، ایدہ دی خوش فہمی تو پہلے نا ساڈے باہر نا وہ بارش کا پانی کھڑا، آج بڑی بارش ہوئی ہے، عمر حیات صاحب پہلے بھی جا کے ڈوب کے مر جا، وہ تیکن سے بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اسے ایسی باتوں سے روکنا چاہتی تھی مگر ادھر سے کوئی ارادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں روزانہ تمہیں کال کیا کروں گا، بہت سی رومانٹک گفتگو کرنی ہے تم سے، پتہ ہے آج تمہیں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ روشین کے گال دہک اٹھے، موبائل ہاتھ سے چھوٹتے بجا۔ میرے خیال میں ابو آ رہے ہیں، خدا حافظ۔ بدیقت کہہ کر جلدی سے موبائل آف کر کے اس نے کسی نجس شے کی طرح بستر پر پھینک دیا اور نڈھال سی وہیں بیٹھ گئی۔ اسے اچھی طرح علم ہو گیا تھا کہ اس کی کس طرح کی آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ تم لوگ یہیں کیوں نہیں آ جاتے؟ اب تو سکندر کا موڈ بھی ٹھیک رہنے لگا ہے۔ عادل و تمکین واپس جا رہے تھے۔ آسیہ بیگم بے قرار ہو اٹھیں۔ اب تو مستقل آنا جانا لگا رہے گا امی، بس کچھ عرصہ ٹھہر جائیں پھر میں یہیں شفٹ ہو جاؤں گا۔ عادل نرمی سے بولا۔ فرحین اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سکندر حیات صاحب آپ کو خود بلائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ جیسے اس کے دل کی بات جان گئی تھی۔ میں نے کہا نا ابھی کچھ پرابلمز ہیں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ ماں سے پیار لے کر چلا گیا۔ آسیہ بیگم حسرت سے روشین کو دیکھنے لگی۔ جس مقصد کے لیے وہ اس قربانی پر راضی ہوئی تھی وہ ابھی حاصل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ عادل شاید اس کے اس فیصلے ہی کی وجہ سے ناراض ہو گیا تھا۔ آؤ بیٹا، اچھے وقت پر آئے ہو، چائے لگنے ہی والی تھی۔ آسیہ بیگم نے اسے دمادوں والا پروٹوکول دیا، بطور خاص اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں تائی جان، چائے تو ہم باہر کہیں پی لیں گے، ابھی تو میں روشین کو لینے آیا ہوں۔ وہ انگلی پر رنگ گھماتے ہوئے بے نیازی سے بولا۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بس یوں ہی آؤٹنگ پر جانے کو دل چاہ رہا تھا، اس کا انداز حوض وہی تھا۔
جبکہ روشین کا دل تو ہاتھوں میں دھڑکنے لگا۔ مگر بیٹا وہ متذبذب ہو گئی۔ ایک نگاہ روشین کی اڑتی رنگت پر ڈالی، پھر عمر سے بولی، تم بیٹھو تو چائے تو پیو۔ اوف ابھی بتایا تو کہ چائے ہم باہر پئیں گے۔ اٹھو روشی، ہریا 5 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، وہ اکتا کر بولا۔ پھر تحکمانہ انداز میں روشین سے مخاطب ہوا تو بوکھلا کر ماں کو دیکھنے لگی تو وہ نرمی سے بولی، دیکھو بیٹا سکندر شاید یہ پسند نہ کرے۔ واٹ؟ وہ جیسے بتکا، میں کوئی گلی کا لچا بدماش نہیں ہوں جو میرے ساتھ وہ روشین کا جانا پسند نہیں کریں گے۔ پتر تو گلی دے لچے بدماش تو بھی زیادہ چنگڑ ہے، چول جیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب تو آسیہ بیگم بھی بوکھلا گئی۔ تائے جان سے میں خود پرمیشن لے لیتا ہوں، اب یہ میری منگیتر ہے، ایسی پابندیوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے کہتا وہیں کھڑے کھڑے موبائل پر سکندر حیات کا نمبر ملنے لگا، اور روشین جو قدرے مطمئن تھی کہ سکندر حیات تو ایسی فضولیات کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اب ان کی طرف سے عمر کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کی اجازت پا کر تقریباً قریب المرگ ہو گئی۔ چلو اب مزید وقت ضائع نہ کرو، ایسے ہی چلی چلو، ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ وہ اس ساری بحث سے سخت بیزار ہو گیا اور آسیہ بیگم دل محسوس کر رہ گئیں، کیا کریں کیسے روکیں؟ روشین بے بسی سے ماں کو دیکھنے لگی تو انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی مگر اب اس نے عمر سے خود بات کرنے کی ٹھان لی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں احتجاج کیا تو وہ گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا اچھا نہیں ہے یوں بغیر کسی شرعی رشتے کے اکٹھے باہر گھومنا؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو عمر نے زوردار کہکا لگایا، ارے واہ تم تو اچھی خاصی ملانی ہوگی، وہ برقع کیوں نہیں پہن لیتی شٹل کاک والا؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے بھی یہ پسند نہیں اور اسلام میں بھی، مگر مجھے پسند ہے اینڈ دیٹس آل۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس قدر قطعیت سے بولا کہ وہ مزید کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ پہلے چائے پی لیں پھر لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ روشین کا دل خوف سے بھرنے لگا، وہ پھر سے عمر کی کل جیسی کھلی ڈلی گفتگو سننے کو تیار نہیں تھی۔ چلو ابھی کھڑی کھڑی سو گئی ہو کیا؟ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا دھیان نہیں تھا، وہ باہر نکلتے شخص سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ گڑبڑا گیا، حالانکہ غلطی اس کی قطعاً نہیں تھی، اور پھر روشین کو دیکھ کر وہ شخص جیسے وہیں پتھر کا ہو گیا۔ پھر محبتوں بھرے بہت سے دن جیسے چٹکیوں میں گزر گئے۔ احراز کے جانے کا دن آ گیا۔ رات تو گویا رانیہ نے یوں ہی روتے ہوئے گزار دی۔ اب بس بھی کرو رانی، ایسے تو میں کبھی نہیں جا پاؤں گا۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ تو نہ جائے نا، رانی نے منت کی، مگر جانے والے کب رکا کرتے ہیں، اس کا رزق اسے بلا رہا تھا۔ اور اب جب کہ وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کو تھا، رانیہ کسی طور اسے الگ ہونے کو راضی نہیں تھی۔ رانی میری جان، بس چند مہینوں کی تو بات ہے، میں بہت جلد چکر لگاؤں گا۔ وہ خود بھی کہاں اس جان لیوا جدائی کا مزہ چکھنا چاہ رہا تھا، مگر مرد تھا، خود کو سنبھالے رکھنا ہی مردانگی تھی، مگر وہ عورت کمزور اور جذباتی تھی۔ اسے بہت سارا پیار اور تسلیاں دے کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ احراز، اس نے کمزور سی آواز میں سے پکارا تو احراز بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر تیزی سے اس کی طرف لپکا، لمحہ بھر کو تو وہ پتھر کی ہو رہی تھی۔ اچھا جی، اگلا سین شروع ہو گیا۔ وہ لمحہ بھر کو وہ پتھر کی ہو رہی، وہ ریان عزیز تھا اسے دیکھ کے، بلکہ اسے عمر کے ساتھ دیکھ کر اس کی رنگت کیسے فک ہو گئی تھی۔ ادھر روشین کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اب چل بھی پڑو کہ یہیں ٹیبل لگوانے کا ارادہ؟ عمر نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کھینچا تو ریان کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اس سے زیادہ سہنے کا یارہ اس نے اپنے اندر نہیں پایا تو تیزی سے چلتا ہوا وہاں سے دور ہو گیا۔ دل سے تو پہلے بھی وہ عمر کے ساتھ نہیں آئی تھی، مگر اب ریان سے ٹکراؤ کے بعد تو وہ اور بھی پس مردگی کی زد میں آ گئی۔ اس کے ساخت و جامت انداز و تاثرات نے بہت جلد عمر کو متوجہ کر دیا۔ کیا ہے بھائی، یوں منہ کیوں سجا ہوا ہے؟ وہ بہت تیکھے انداز میں کہتا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ روشین گڑبڑا گئی، دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو تو وہیں منع کر دیتی۔ ایسی بات نہیں، دراصل میں کبھی یوں پبلک پلیس پر اکیلی نہیں آئی، روشین نے آہستگی سے کہا تو وہ بھویں چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ اکیلی؟ یعنی میرا ساتھ ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یا خدا، روشین چکرا گئی، میرا مطلب ہے یوں آپ کے ساتھ۔ اس نے جلدی سے تصحیح کی، مبادہ سکندر حیات کے بھتیجے کو اس کی کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ پہلے تمہاری منگنی تو نہیں ہوئی تھی نا کہ تم یوں میرے ساتھ جہاں چاہے گھومتی؟ وہ ہنسا، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ روشین کی زبان یوں ہی پھسل گئی، شاید دل کی کھٹک اسی طرح زبان پر آ جایا کرتی ہے۔ کیا؟ وہ متوجہ تھا، پیشانی پر وہی نخوت و ناگواری کی تیوری، یہی بنا کسی شرعی رشتے کے آزادی سے گھومنا پھرنا۔ روشین نے زبان سے نکلی بات بڑی ہمت سے مکمل کر ہی دی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر تلخی اور تمسخر سے بھرپور انداز میں بولا، بہت خوب، یعنی منگنی تمہارے نزدیک کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے؟ واہ! روشین کو اس کی عقل اور ناقص معلومات پر حیرت ہوئی۔ قرآن پاک میں نکاح کی شرعی حیثیت ہے، منگنی تو ہم لوگوں کی ذاتی اختراع ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ عمر نے سر جھٹکا، تم تو ملانی ہو نیری۔ اس کی بات سے زیادہ روشین کو اس کے تمسخرانہ انداز نے جذبس کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عمر کا ذہن مذہب کے معاملے میں کس قدر محدود ہے، یا پھر یہ امریکہ کا کمال تھا۔ وہ چائے کے ساتھ سنیکس بھی آرڈر کر رہا تھا۔ میں صرف چائے پیوں گی، روشین نے اسے کہا بھی، مگر وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا ویٹر کو مینیو لکھواتا رہا۔ وہ شرمندہ سی بیٹھی رہی، ویٹر کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں تمہیں صرف چائے پلوانے نہیں لایا ہوں، میں اس وقت صرف چائے ہی پیتی ہوں، روشین نے وضاحت کی۔ سیدھی طرح کہو، اس طرح کے شاندار ہوٹل میں پہلی مرتبہ آئی ہو؟ وہ لطف لیتے ہوئے بولا تو روشین نے سادگی اور صاف گوئی سے بولا، میں اس شاندار ہوٹل نہیں بلکہ کسی بھی ہوٹل میں پہلی بار آئی ہوں، ابو یہ سب پسند نہیں کرتے، مگر دیکھ لو مجھے تو یوں اجازت دی انہوں نے۔ وہ چٹکی بجاتے ہی تفاخر سے بولا تو وہ باپ کی کجدائی پر کڑ کے رہ گئی۔ ہم تو کوڑے نا ہی ساری زندگی۔
جتنی دیر تک یہ عذاب تیرے پلے پہ ہے۔ اور یہ اپنا حلیہ بھی بدلو، ذرا ٹپ ٹاپ سی رہا کرو، امریکہ جانا ہے تمہیں۔ وہ ناقدرانہ انداز میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش نے روشین کو جلا کر خاک کر دیا۔ نفاست سے اوڑے دوپٹے کو اس نے سر پر مزید اچھی طرح جما لیا۔ میں ایسے ہی رہنا پسند کرتی ہوں، مگر مجھے تمہارا یہ حلیہ پسند نہیں، اینڈ دیٹس آل۔ تجردہ حلیہ پسند سی عہدے والی اوسلہ دی لین دا کوئی چول جیا۔ وہ اس قدر قطعیت سے بولا اور انداز میں اس قدر سختی لیے ہوا تھا کہ روشین کی زبان دانتوں کے پیچھے پھڑپڑا کر رہ گئی۔ ویٹر نے چائے کے برتن لگا دیے۔ روشین کا دل اب چائے پینے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ اس قدر تحکمانہ انداز میں سے ہر چیز چکھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ روشین کا دل سہم سا گیا۔ ابھی تو یہ پہلی منزل تھی، آگے خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔ ویسے تو یہ پنک کلر بھی تم پر ٹھیک ہی لگ رہا ہے، مگر تم گرین کلر زیادہ گرین کلر زیادہ پہنا کرو، مجھے پسند ہے ہر شیڈ میں۔ اور یہ شلوار قمیض، اور یہ کیا کہتے ہیں اسے، دوپٹہ، اب تو یہ پرانا فیشن ہو گیا۔ اپنے آس پاس دیکھو، لڑکیاں جینز اور ٹاپ پہن کے گھوم رہی ہیں، تم پتہ نہیں کس صدی میں زندہ ہو۔ اور بالوں کو بھی یقیناً تم نے کبھی کٹنگ نہیں کروائی ہوگی، تبھی تو تم تھان میں لپیٹے ملانی بنی رہتی ہو۔ پتہ نہیں کبھی تم نے پارلر کی شکل بھی دیکھی ہے یا نہیں۔ اعتراض، پھر اعتراض در اعتراض، مگر وہ پتھر ہو گئی تھی، یہ سب سننے اور برداشت کرنے پر مجبور تھی، اور اس مجبوری کا نام تھا سکندر حیات۔ خیر ابھی سٹارٹ ہے، آگے آگے دیکھنا ہے، میں تمہیں سر سے پاؤں تک اپنی پسند میں ڈھال لوں گا۔ آخر تمہیں امریکہ جانا ہے؟ میں تو کہنی امریکہ والے بھی دھکے مار کے کٹ دیں، ادھر نجوبہ امریکہ رکھ کے نا، امریکہ ہی برداشت کر سکتا میرے ساتھ، تو پھر میرے لیول تک تو آنا ہی پڑے گا نا۔ میں لگتا ہے عمر بھائی نے نا کبھی شیشہ نہیں دیکھیا۔ وہ متفکر تھا۔ روشین کا جی چاہا کہ گرم گرم چائے اس کے منہ پر گرا دے۔ پلیز روشی، اس قدر گھٹیا سوچ، آپ کسی امریکن لڑکی سے شادی کر لیتے تو آپ کو اتنی محنت نہ کرنا پڑتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ بہت مضبوط اعصاب اور ارادوں کی مالک ہوتی ہیں، ان کا ویو اس قدر کلیئر ہوتا ہے کہ ان پر اپنی مرضی اور پسند و ناپسند تھوپنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ اس کی بات نے روشین کو تل ملا دیا، یعنی وہاں سے منہ کی کھا کر وہ پاکستانی مسلم لڑکی کو آزما رہا تھا۔ اسے خیال آیا عادل نے اسے کتنا سمجھایا تھا، عمر کی ذہنیت، اس کی سوچ اس کا دل کو لانے لگا، مگر اب اس دشت میں قدم رکھ ہی دیے تو پھر سنگ خشت سے کیا ڈر۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، اب اس کے امریکہ کے قصے سن رہی تھی۔ سنی جا۔ ریان کا نمبر دیکھ کر وہ چونکی۔ اس سے پہلے کبھی فرحین کو فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی اگر اس کا نمبر فرحین نے اپنے موبائل میں فیڈ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ رانگ نمبر سمجھ کر لائن کاٹ دیتی۔ روشین کہاں ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو فرحین حیران رہ گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہی ہے، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، وہ تیز لہجے میں بولا۔ فرحین کھنکاری۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے، کہاں گئی اور کس کے ساتھ؟ وہ اسی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ فرحین کو فوراً پتہ چل گیا۔ میں نے اسے ہوٹل میں دیکھا۔ وہ کس کے ساتھ تھی فرحین؟ وہ بے چین و بے قرار تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اتنے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر کون اس کے ہمراہ چل سکتا ہے، مگر پھر بھی شاید وہ اس وہمے کو غلط کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ عمر کے ساتھ گئی ہے؟ فرحین نے تیکن سے کہا تو وہ ہارنے لگا۔ کیوں گئی ہے وہ اس کے ساتھ باہر؟ مجھے تو وہ کہیں سے بھی اچھا آدمی نہیں لگا۔ فرحین کو اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی اس کی جالسی پر ہنسی آ گئی۔ بڑے نجومی ہو گئے ہیں آپ تو۔ ہنسو مت فری، میں واقعی سخت غصے میں ہوں۔ وہ خبیث شخص اس کا ہاتھ پکڑے یوں لے جا رہا تھا جیسے اس کی ملکیت ہو۔ وہ واقعی دل ہی سے دل کا معاملہ تھا۔ وہ پل بھر کا منظر ریان کو اندر کی گویا ہر بات بتا گیا۔ وہ خوش ہے فری؟ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ بے وقوف نہیں ہے وہ، خود سے ہاں کی ہے اس نے۔ فرحین کو اس کی خوش فہمی پر غصہ آیا۔ تم کچھ بھی کہو، میرے سامنے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اگر وہ اس لگڑ بگڑ کے ساتھ خوش ہوتی تو مجھے جلانے کی خاطر ہنس کے اس کے ساتھ گزر جاتی، مگر مجھے اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی چمک یا رمق نظر نہیں آئی۔ وہ اس قدر تیکن سے کہہ رہا تھا کہ فرحین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ لاابالی لاپرواہ تھا، مگر روشین کی حد درجہ پرواہ کرتا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر اسے ازبر تھا۔ خدا اسے تمہارے ساتھ نصیب کرے ریان عزیز، فرحین نے بے اختیار ہی دل میں دعا کی تھی۔ تو اسے کس نے کہا تھا ایسا فیصلہ کرنے کو جس میں اس کی رضامندی نہیں تھی؟ یہ آزمائش اس نے خود چنی ہے، ذرا مزہ لوٹنے دو اسے امریکہ کا۔ فرحین نے ریان کا دھیان بٹانے کو ناراضی سے کہا تو وہ دوسری جانب خاموشی سے چھا گئی۔ پھر وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا، کیا وہ سچ میں اس سے شادی کر لے گی فری؟ اب منگنی اس نے 2 سالہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے تو کی نہیں، ظاہر ہے شادی بھی کرے گی۔ فرحین نے لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے کہا تو وہ دوسری طرف سے چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد فون آف ہو گیا۔ فرحین افسردہ سی ہو گئی۔ آصف بیگم کی ضد پر عادل کو واپس گھر آنا ہی پڑا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی امی، جس مقصد کے لیے میں سوری چڑھ رہی ہوں بھائی جان اس سے پہلو تو ہی کر رہے ہیں۔ روشین نے ہی انہیں احساس دلایا تو اب کی بار آصف بیگم نے بھی عادل کی ایک نہ سنی اور بہو اور پوتے کو گھر لا کے ہی چھوڑا۔ اب گھر میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ ننھا حمزہ دادی اور پھپھیوں کا منظور نظر بنا ہوا تھا۔ انہی لمحات میں عمر اور چچی جان کی آمد۔ عادل اور اس کی بیوی کو گھر میں یوں دندناتے دیکھ کر چچی جان کا کلیجہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہاں تو شاید کوئی پارٹی چل رہی ہے، ہم غلط ٹائم پر آ گئے۔ انہوں نے تیکھے لہجے میں عمر کو مخاطب کیا۔ عادل کو دیکھ کر وہ بھی خوش نہیں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل عادل اور تمکین گھر آ گئے، اسی خوشی میں بچوں نے تھوڑی سی خوشی کر لی۔ آصف بیگم گڑبڑا گئی۔ چچی جان کا لہجہ اچھا خاصا سمجھ میں آنے والا تھا۔ لاؤنج میں بکھری پھولوں کی پتیاں دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ بچوں کو اس خوشی کی کچھ کم خوشی نہیں تھی۔ اوپر سے آصف بیگم جو خوشخبری سنا رہی تھی، اس نے چچی جان کو جھٹکا لگایا۔ اس گھر میں انہوں نے ہمیشہ نوین کی اجارہ گاری
اجارہ داری سوچی تھی، اور اب یہ انہوں نے ناگواری سے جاذب نظر تمکین کو دیکھا جو انہیں سلام کرنے کے بعد روشین کے ساتھ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ بھائی صاحب سے پوچھا آپ نے یا خود ہی خوشی منانے جا رہی ہیں؟ وہ اسی تیکھے اور ناپسندیدہ انداز میں اندرون خانہ باخبری جتا رہی تھی۔ اب بے فکر رہیں چچی جان، اب وہ بہت بدل چکے ہیں، ان کی ناراضگی تو محض پانی کا بلبلہ تھی۔ عادل نے ان کا اور دل جلایا تھا۔ انہوں نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم انہیں اچھی طرح سے جانتے ہو برخوردار، ابھی تو وہ بہت کم قیمت پر راضی ہو گئے، ورنہ تو شاید تم تمام عمر اس گھر کے باہر ناک رگڑتے رہتے۔ عادل کا خون کنپٹیوں میں جوش میں آنے لگا۔ تم بھی کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ عمر کو کمپنی دو، یہ بیچارہ بور ہو رہا ہے۔ آصف بیگم نے جلدی سے عادل کا دھیان بٹانے کی صحیح کی تو عمر نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے رکھائی سے کہا، مجھے بالکل بھی بورنگ محسوس نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی ٹی وی انسانوں سے اچھا ساتھی ہے۔ عادل کا بہت کچھ کہنے کو جی چاہ رہا تھا، بلکہ ان لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کو جی چاہ رہا تھا، مگر وہ دونوں جس حیثیت سے اس گھر میں آئے تھے وہ مجبوراً ہی صحیح مگر عزت کے قابل تھے۔ وہ شکایتی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دماغ ابھی تک سیٹ نہیں ہوا، اسے واپس کیسے بلا لیا بھائی صاحب نے؟ چچی جان نے بے حد ناگواری سے پوچھا۔ برا تو آصف بیگم کو بہت لگا، مگر تحمل سے بولی، گزری باتوں کو بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے شکیلا، دل میں خواہ کی قدورتیں بھرنے سے کیا حاصل، اور پھر وہ باپ ہے بیٹا ہے، اس رشتے میں اتنی لمبی ناراضگی چل بھی کیسے سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو ہمیں پڑا تھا، مگر خدا نے نوین کو عادل سے لاکھ درجے اچھا پر دیا، لاکھوں میں کھیل رہی ہے وہ طنز کرتے ہوئے آخر میں تفاخر سے بولی تو آصف بیگم نے ماشاءاللہ کہہ دیا۔ اسی وقت روشین چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی چلی آئی۔ تمکین جان بوجھ کر دوبارہ سامنے نہیں آئی تھی، وہ عادل کے ساتھ ان دونوں کا رویہ دیکھ اور سن چکی تھی، سیدھے کمرے میں آ گئی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرا ہوا تھا، گہری سانس بھرتی ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کیوں اٹھ کے آئے وہاں سے؟ تم کیوں آئی ہو میرے پیچھے؟ اوندھے منہ لیٹے وہ قدرے غصے سے پوچھنے لگا تو تمکین کو فوراً ہی اس کے برے موڈ کا پتہ چل گیا۔ آپ کے پیچھے نہیں آؤں گی تو اور کس کے پیچھے جاؤں گی بھلا؟ اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرائی تو اس کا سارا غصہ مان پڑنے لگا۔ عادل نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی، مگر کسی خیال نے عادل کا دل برا کر دیا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تم نے کیسے جاہلوں سے ناتا جوڑا ہے روشین نے، اس نے دل گرفتی سے کہا تو تمکین کھنکاری۔ یہ سب تو روشین بھی جانتی ہے، پھر بھی اگر اس نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوگی، ورنہ وہ بے وقوف نہیں ہے کہ امریکی ڈالروں کے شوق میں زندگی برباد کر لے۔ مثلاً کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عادل نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہے، شاید وہ عمر کو پسند کرتی ہو۔ تمکین نے دبے لفظوں میں اپنا خیال پیش کیا۔ یہی سوچ کے میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، ورنہ اس کے پاس ایسے فضول فیصلے کا کوئی سالڈ ریزن نہیں تھا۔ عادل نے تھکے تھکے لہجے میں کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حمزہ کہاں ہے؟ عادل نے پوچھا تو وہ بے خیالی سے بولی، وہ فرحین کے پاس ہے، یعنی کہ تم فارغ ہو ابھی؟ وہ مسکرا دیا۔ تمکین نے اس کی بات سمجھ کے پہلے تو جھینپی، پھر اسے چھیڑتے ہوئے جواب دیا، جی نہیں، میں جا کے آپ کے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرالیوں کے پاس بیٹھنے لگی ہوں۔ اس کی بات سن کر عادل کو ہنسی آ گئی۔ تمکین ان لوگوں کے پاس محض 10 منٹ ہی بیٹھ سکی۔ چچی جان کی سرد نگاہوں سے جھلکتی ناپسندیدگی نے اسے اٹھ کر چلے جانے پر مجبور کر دیا تو وہ فرحین کے کمرے میں گھس گئی۔ آپ تو پھر ابھی ادھر ہی ہیں نا؟ عمر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے ماں سے پوچھا تو وہ آصف بیگم کو عمر کا بینک بیلنس، نئے خریدے جانے والے 2 پلاٹس اور دبئی سے لائی جویلری کی تفصیل بتا کر متاثر کر رہی تھی۔ بدمزہ سی ہو گئی۔ کیوں، تم جا رہے ہو؟ آپ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، ہم دونوں بور ہو رہے ہیں، میں روشی کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ وہ آرام سے بولا تو چائے کا گھونٹ روشین کی حلق میں پھنسنے لگا۔ نہیں، میں کوئی بور نہیں ہو رہی، روشین نے جلدی سے کہا۔ اچھا زمانہ ہے بھائی، شرم تو ہے ہی نہیں آج کے بچوں میں، منہ اٹھا کے چل دی ہے لٹکا لٹکی۔ چچی جان نے ناگواری سے کہا، جس کا عمر پر تو قطعی کوئی اثر نہیں ہوا، البتہ وہ ماں بیٹی ساکت رہ گئی۔ خیر روشین کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ آصف بیگم نے سنبھلتے ہوئے بیٹی کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے۔ رہنے دے بھابھی، اپنے بچے سبھی کے دودھ کے دھلے لگتے ہیں، عادل کے متعلق بھی آپ کی یہی رائے تھی۔ رات چلتی کو گھر لے آیا اور اب آج آپ نے اسے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ چچی جان کی زبان تو پہلے ہی تلوار تھی، اب تو 2 دھاری بھی ہو گئی تھی۔ آصف بیگم کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ چلو بھی، تم کیا وقت ضائع کر رہی ہو؟ عمر نے ناگواری سے روشین کو یوں مخاطب کیا جیسے ابھی یہاں کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، پھر کبھی صحیح، روشین نے اپنی ہمت کو آواز دی۔ مگر میرا ابھی دل چاہ رہا ہے، ناؤ گیٹ اپ، عمر نے قطعی لہجے میں کہا تو اس کے لہجے سے جھلکتے تحکم نے آصف بیگم کا دل محسوس دیا۔ ان کی بیٹی بھی شاید انہی کا سا نصیب لائی تھی۔ میرا حلیہ بھی نہیں کہیں جانے کا، پلیز، روشین نے اسے ٹالنا چاہا۔ اے کہاں سر پھوڑ رہا ہے میرے بچے، ابھی سے اکڑی جا رہی ہے، یہ تو 10 دفعہ کہا تم نے، مگر اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ تم کیوں منتیں کیے جا رہے ہو؟ چچی بیگم آب گولا ہونے لگی تو وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ رکیں گی یا آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ ہمیں شاید دیر ہو جائے۔ وہ اسی اطمینان سے ماں سے مخاطب تھا۔ میں تو ابھی بیٹھوں گی، بڑی باتیں کرنی ہے بھابھی سے، دبئی کے ٹرپ کا بتا رہی تھی ان کو۔ پل میں تولا پل میں ماشا تھے یہ لوگ۔ چچی جان آرام سے بیٹھ گئی، جبکہ روشین نے بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ سکندر شاید پسند نہ کرے، وہ ہچکچائیں۔ ارے جانے دے، وہ کیوں بھلا منع کریں کہ عمر کو اجازت دے رکھی ہے انہوں نے، چچی جان نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ کٹ کر رہ گئی۔ یہ ان کے گھر کی روایات تو نہ تھی۔ انہوں نے روشین کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ اسی حلیے میں دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی عمر کے پیچھے نکل گئی، جبکہ آسیہ بیگم یہ سوچ کر نڈھال ہو رہی تھی کہ جب عادل کو یہ پتہ چلے گا کہ روشین عمر کے ساتھ باہر گئی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔
چچی جان مغرورانہ انداز میں اپنی جائیداد کی تفصیل بتا رہی تھی جو اس 1 سال میں انہوں نے محض عمر کی کمائی سے بنا لی تھی، مگر ان کا دھیان کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا اور دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی، یا اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ کہ ٹینٹ لپیٹ کر پردے کی بوبو بنی رہتی ہو تم۔ گاڑی چلاتے ہوئے عمر نے اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا تو روشین نے کہا، پاکستان میں سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ زور سے ہنسا۔ تو پھر یہ کون ہے، امریکن یا میکسیکن؟ اس نے گاڑی سے باہر اشارہ کیا۔ ایک لڑکی جینز اور ٹاپ میں ملبوس تھی اور دوسری ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں جس کے بازو ندارت۔ مجھے پتہ نہیں مگر میں اپنی حدود میں رہنا پسند کرتی ہوں، روشین نے آہستگی سے کہا۔ تم صرف کمپلیکس کا شکار اور بس۔ عمر کی بات نے اسے حیران کر دیا۔ کیسا کمپلیکس؟ یہی کہ تم ان جیسی نہیں بن سکتی۔ میں ان جیسا بننا بھی نہیں چاہتی۔ ننگے شانے اور پنڈلیاں دکھانے سے لوگ آپ کو ماڈرن تو کہیں گے مگر مسلمان نہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ شٹ اپ! عمر نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہو سینکڑوں لڑکوں کے بیچ اور سوچ کسی مدرسے کی ملانی جیسی ہے۔ وہ بے یقین تھا جیسے در پردہ اس نے کئی افیئرز چلا رکھے ہوں جن کے متعلق وہ اسے نہ بتا رہی ہو۔ وہاں بھی میں ایسے ہی ہوتی ہوں اور الحمدللہ سب میری بہت عزت کرتے ہیں، روشین نے برا مانتے ہوئے کہا تو وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ دراصل افیئر چلانے کے لیے جو لوازمات چاہیے ان کی تمہارے اندر کمی ہے، تم ذرا بہن جی ٹائپ لڑکی ہو۔ لڑکوں کے لیے ایسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ آرام سے اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے میں ایسی ہوں کہ سب مجھے بہن جی سمجھتے ہیں، غلط لڑکی ہونے سے بہن جی ہونا اچھا ہے، بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ غصہ کھا گئی ہو؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، میرے اس حلیے سے ہی نہیں کسی کو مجھ سے فضول بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ سر پر بہت سلیقے سے دوپٹہ لیتی تھی اس لیے ہزاروں میں ممتاز نظر آتی تھی۔ مگر میں تو حق رکھتا ہوں تم پر، تمہیں دیکھ سکتا ہوں، وہ دعوے سے بولا۔ جب چاہے۔ روشین کو اس کا انداز بے حد ناگوار گزرا۔ آپ کزن ہونے کے ناطے میرے لیے بہت محترم ہے، ایک دنیاوی رشتہ بھی ہے جسے منگنی کہتے ہیں، مگر اس رشتے کو لے کر آپ مجھ پر ایسا استحقاق نہیں جتا سکتے۔ وہ بے حد صاف گوئی سے بولی۔ مجبوری اپنی جگہ مگر اس طرح کی فضول گوئی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کم آن اب ملانی بت بنو، جانتا ہوں میں سب لڑکیوں کو موقع ملتے تو ہر کسی کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، وہ استہزائیہ سے کہہ رہا تھا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، روشین تلخی سے بولی۔ اچھا، وہ تمسخر سے ہنسا۔ تو لڑکیوں کو کس فوج سے تعلق ہے تم محترمہ کا؟ آپ کچھ اور باتیں نہیں کر سکتے؟ گہری سانس بھر کے اپنی جھنجھلاہٹ اور ناگواری پر قابو پا کر روشین نے کہا تو وہ کچھ اور ہی سمجھا۔ کوئی بات تو کھل کے کرنے نہیں دیتی، ہاتھ کیسے لگانے دو گی؟ اس قدر بے باکی بلکہ بے شرمی لہجہ پر کو تو وہ بھی سن ہو گئی۔ کیا وہ اس کے حلیے اس کی باتوں سے اندازہ نہیں لگا پائے کہ وہ کس قبیل کی لڑکی ہے؟ تمہارے اس شخص کے ساتھ ہونا یہ اور کیا سمجھے تمہیں؟ کوئی اس کے اندر زور سے ہنسا تو شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ عمر صاحب پلیز، میں ایسی فضولیات کی قائل نہیں ہوں، آئندہ بات کرتے ہوئے خیال رکھیے گا، وہ چٹک کر بولی۔ شٹ اپ! یہ صاحب آپ نہ کہا کرو، مجھے عمر کہہ سکتی ہو، وہ مسکرا کر یوں بولا جیسے باقی کا جملہ اس نے سنا ہی نہ ہو۔ روشین نے دانتوں پر دانت جما کر بمشکل خود کو معتدل رکھا۔ میرے خیال میں اب گھر چلتے ہیں۔ عمر نے اسے ذرا گھور کے دیکھا۔ تم ہر وقت حجرے میں رہ کے تنگ نہیں پڑتی؟ روشین کا جی چاہا اس سے کہے کہ کسی کی غلیظ نگاہوں اور اخلاق سے گری باتوں سے بچنے کے لیے تو وہ عمر اس حجرے کو اپنا ٹھکانہ بنا سکتی ہے، مگر وہ جانتی تھی کوئی شخص سے اخلاقیات کی کوئی بھی بات کہنا بے سود تھا جو اپنے اور اس کے مابین موجود رشتوں میں حرمت کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ لانگ ڈرائیو اور یوں ہی بیکار سی باتوں کے بعد روشین کے انکار کے باوجود وہ اسے لنچ کے لیے شاندار سے ریسٹورنٹ میں لے گیا، اپنی پسند کا آرڈر دیا اور ڈٹ کے کھایا، جبکہ روشین نے محض چند نوالوں میں ہی بھوک ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس قربت کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ یہ شخص، اس نے بے دلی سے سامنے بیٹھے عمر رضوان حیات کو دیکھا، یہ شخص ایک سر درد ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا دل بجھ سا گیا، وہ اس شخص کو قدرت نے اس کی ہمراہی کے لیے چنا تھا۔ احراز، اس کی ڈوبتی ہوئی آواز میں درد تھا، بچھڑ جانے کا خوف، جدائی کا ڈر۔ احراز نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا اور اگلا لمحہ بے حد پریشان کن اور سبھی کے لیے غیر متوقع بھی تھا۔ رانیہ لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ احراز بیگ وہیں پر پھینک کر گویا اڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ الہی خیر! رشیدہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا تو نگینہ نے کوفت سے انہیں دیکھا۔ رانیہ، ہوش کرو رانیہ! احراز اس کا رخسار تھپتھپا رہا تھا۔ شبینہ کو اس نے پانی لانے کو دوڑایا اور خود اسے اٹھا کر اندر لایا اور بیڈ پر ڈال دیا۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ ابرار متذبذب تھا، احراز کی فلائٹ کا وقت قریب تھا اور ایسے میں یہ رسک ہاں فوراً جاؤ، احراز نے بے سود پڑی رانیہ کو دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا، پھر پریشانی کے عالم میں بولا، بلکہ اسے ہی لیے چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تمہارے جانے آنے میں تو کافی ٹائم نکل جائے گا۔ اسی اثنا میں رشیدہ بیگم شبینہ کے لائے پانی کے گلاس میں سے پانی لے کر رانیہ کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ کراہ کر اٹھی۔ رانیہ بیٹا آنکھیں کھولو! رشیدہ بیگم نے اسے پیار سے پکارا تو اس کے لرزتے پپوٹوں نے واہ ہونا شروع کیا۔ احراز نے گہری سانس بھری، وہ سب کو دیکھ رہی تھی، احراز پر اس کی بے تاب نظر ٹھہر گئی۔ اس کے لب لرزے۔ آپ گئے نہیں؟ اس کی بے یقینی اور اس کے سوال پر احراز کو ہنسی آ گئی۔ نہیں گیا تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں نا، اٹلی سے تو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا، وہ مزے سے بولا تو وہ شرمسار سی اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ چلو ذرا ایک بار ڈاکٹر کو چیک کروا ہی لیں، یوں بے ہوش ہونا کوئی معمولی بات نہیں، احراز نے تجویز سے کہا تو سب کے سامنے مزید خجالت کا شکار ہونے لگی۔ نہیں، وہ تمہیں ویسے ہی، ہاں ویسے ہی شوکے بے ہوش ہو گئی تھی۔ احراز نے اس کی بات کاٹ کے، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، نگینہ نے ماں کو اشارہ کرتے ہوئے دبے لفظوں میں کہا تو وہ لاپرواہی سے بولا، فلائٹ بھی دیکھ لیں گے، پہلے اپنی اکلوتی بیگم کو تو دیکھ لیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے رانیہ کو کھڑا کر دیا۔
وہ تو شرم کے مارے کچھ بول بھی نہ پا رہی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ احراز جہاز چلا جائے گا؟ رشیدہ بیگم پر بھی نگینہ کی تیوری کا اثر ہوا۔ فکر مت کریں امی، اور آ جائے گا، احراز نے اسی انداز میں کہتے ہوئے ابرار کی ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی اور کہا، تم ذرا پتہ کرو کہ اگلی سیٹ مجھے کتنے دنوں بعد کی مل سکتی ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ رانیہ کو سہارا دے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میرے خدایا! لگ تک کھڑی نگینہ کا سکتہ ٹوٹا تو وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ واہ صحیح مجنوں بنے ہیں یہ تو، ابرار نے طنز کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ان کا امی، اور آپ نے مجال ہے جو ذرا بھی نہ سمجھایا، کیسے اس پھولوں کی ڈال کو لے کے آنکھوں کے سامنے نکل لیے۔ نگینہ کو غصہ آ گئی، یعنی کمال ہی ہو گیا، اس کل کی چھوکری نے بھائی کی دینوں دنیا ہی بھلا ڈالے۔ خود رشینہ بیگم بھی متضاد کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ رانیہ کی پریشانی اپنی جگہ، مگر احراز کا یوں فلائٹ مس کر کے اس کے ساتھ نکل پڑنا انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ اب میں اسے کیا سمجھاؤں؟ بچہ تو نہیں خود سمجھدار ہے، اسے نہیں پتہ کہ نوکری پہ واپس جانا ہے۔ وہ قدرے جھنجھلا کر بولی، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ بیوی نے ذرا سا بے ہوشی کا ڈرامہ رچا اور یہ جناب اپنی فلائٹ مس کر بیٹھے، ہزاروں روپے لگ جائیں گے مزید ٹکٹ کرانے کے۔ نگینہ کو تو بس نہیں چل رہا تھا رانیہ کو سامنے کھڑا کر کے طبیعت صاف کر دیتی۔ خیر ڈرامہ تو نہیں کر رہی تھی، رنگت کیسے پیلی پھٹک پڑ گئی تھی اس کی۔ رشیدہ بیگم نے سادگی سے کہا تو نگینہ نے ماتھا پیٹ لیا، یہ بن گئی ساس۔ ابرار نے تمسخر اڑایا، خیر اسے آنے دو، کان تو میں اس کے ضرور کھینچوں گی، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جس کے لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ رشیدہ بیگم نے بھی دل کی خفگی کو زبان کی راہ دکھا ہی دی۔ میں تو آپ کو پہلے ہی منع کری تھی، یوں نہیں چاہتی ہیں پسند کی بیویاں۔ نگینہ کو تو کھل کے موقع ملا تھا، جبکہ ابرار برے موڈ کے ساتھ ٹیلی فون سیٹ کو اٹھا کے کمرے میں چلا گیا۔ احراز نے جاتے ہوئے جو ذمہ داری اسے سونپی تھی، فی الحال تو اس کا کچھ کرنا تھا۔ خیر اس نے تو کبھی نہ کوئی ایسی نہیں حرکت نہیں کی نہ بات۔ رشیدہ بیگم نے ٹالنا چاہا تو وہ برا مان کر بولی، لو وہ تو ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر، اس کے اسکرپٹ پر تو اس کا شوہر اداکاری کر رہا ہے، اسے بھلا کچھ کرنے یا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا بھائی جان نے حرکت کیا کی ہے۔ شبینہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ناگواری سے کہا، واقعی وہ تو ابھی تک بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی، ایسی دیوانگی تو نہ کہیں دیکھی نہ سنی۔ میرے تو میاں بھی ہنسیں گے اور ساس نندے الگ باتیں بنائے گی۔ نگینہ کو الگ خدشات ستانے لگے، اور نگینہ نے ہر گل اپنی جان دا سیاپا وکھرا پانا ہوندا۔ ان سے کچھ اور بہانہ کر دینا۔ رشیدہ بیگم نے مشورہ دیا تو وہ چڑ گئی، کہہ دوں گی جہاز کے پائلٹ کی بیوی بیمار ہوگی تھی اس لیے وہ جہاز چلانا نہیں آ سکا۔ اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی شبینہ کی ہنسی نکل گئی تو نگینہ نے اسے گھور کے دیکھا، یہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، خوراک اور نیند مکمل ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد احراز کو تسلی دی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا، آپ کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو چکا۔ رانیہ کو گھر جا کے سب کا سامنا کرنے کے خیال سے شرمندگی اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کہا تو احراز ہنس دیا، تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی نا؟ میری تو خواہش ہے کہ آپ کبھی نہ جائیں، ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ وہ اداسی سے بولی تو اس کی آنکھوں میں پانی کی لہریر تھی۔ اب زیادہ مت پھیلو مت، اس سے زیادہ چھٹیاں میں افورڈ نہیں کر سکتا، وہاں تو ایک چھوڑ 1000 نوکر ملتے ہیں انہیں۔ احراز نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، لوگ یہاں بھی تو کماتے ہیں احراز، سمپل BSc کو کون نوکری دیتا ہے یہاں 70-80 ہزار کی؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ رانیہ نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا، آپ کی تنخواہ اتنی ہے؟ پاکستانی روپوں میں اتنی بنتی ہے، مگر مجھے وہاں اپنا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، یہ پیسے یہاں تو بہت لگتے ہیں، مگر وہاں مہینے بھر کے بعد فقط 1000 یورو ہی ہاتھ لگتا ہے، اپنے پاس 500 بھی رکھو تو مجھے وہاں صرف 500 یورو ہی کا کام دیں گے، 50,000 تو وہ پاکستان بھیج کر بنتے ہیں۔ وہ تفصیل بتانے لگا، تو آپ یہاں کوئی کاروبار سٹارٹ کر لینا۔ رانیہ نے لجاجت سے کہا تو وہ احراز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا، وعدہ تو کیا 6 ماہ میں چکر لگانے کی کوشش کروں گا۔ رانیہ کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس جدائی کا ذائقہ چکھنا شاید اس کا مقدر تھا۔ احراز نے سائڈ پر گاڑی روکی، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ سامنے موجود ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گھس گیا۔ رانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے ارد گرد پھیلی روشنی اور چہل پہل کو دیکھا تو دل میں پرسکون سا احساس جاگزیں ہوا، یہ سب میرا نصیب ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا، جس کی میں نے خدا سے طلب کی تھی۔ سرد موسم کی گرم دھوپ نے رہنائی بخشتی تھی۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ کھول کر ہوا کی تازگی محسوس کرتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا کر لہجہ بھر کو آنکھیں موند دی، مگر پھر فوراً ہی کسی کے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہونے کو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ حسب عادت اسے گھر کے گیٹ پر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا۔ روشین کو عمر کی یہ بات سخت ناپسند تھی، مگر دیگر باتوں کی طرح اسے یہ بھی سہنا تھا۔ شاید وہ اپنے اس طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اپنے تعلق کو روشین تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے، یا پھر بیل بجا کر وہ افسردہ سوچوں کی زد میں کھڑی تھی کہ کھٹاک سے گیٹ کھل گیا۔ عادل کو سامنے پا کر روشین کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا، اسے تنہا دیکھ کر حیران ہوا۔ روشین کی پیشانی چمک اٹھی، اکیلی آئی ہو؟ وہ اس کے پیچھے گیٹ بند کردہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہکلائی۔ عادل اس کے شانے پر بازو پھیلائے اسے ساتھ لے کر اندر بڑھنے لگا، مجھے فون کرتی میں لے آتا۔ روشین کا دل بھر آیا، یوں لگا جیسے تپتی دھوپ سے نکل کر گہری چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنی جذباتیت میں عادل کی بات پر غور نہیں کیا، کون چھوڑنے آیا تھا؟ اب وہ یوں ہی پوچھ رہا تھا، عمر۔ بے اختیار اس نے جواب دیا، جہاں عادل ٹھٹکا وہیں روشین کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عمر کے ساتھ گئی ہے، ورنہ یہ سوال کیوں کرتا؟ عادل نے اس کے شانے سے بازو اٹھایا، وہ کہاں ملا تمہیں؟ زوبیہ کے ہاں گئی تھی نا تم؟ اس کے الفاظ و انداز سے جھلکتی ناگواری روشین نے واضح طور پر محسوس کی، مگر کمان سے نکلے تیر کی طرح منہ سے نکلی بات بھی واپس نہیں آ سکتی۔ وہ آپ کو کس نے بتایا؟
روشین کا دل سہم سہم کا دھڑکنے لگا۔ تمکین نے بتایا کہ مگر تم یہ بتاؤ عمر تمہیں کیسے ڈراپ کر کے گیا؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ روشین کو پتہ تھا کہ وہ مزید جھوٹ بول کر اس جھوٹ کو چھپا نہیں سکتی۔ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، میں عمر کے ساتھ ہی گئی تھی۔ کہاں؟ زوبیہ کے گھر؟ پہلے تو وہ متحیر ہوا، پھر ایک دم غصے میں آ گیا۔ مجھے کیوں نہیں کہا تم نے؟ وہ ڈر گئی۔ زوبیہ کے ہاں نہیں، عمر کے ساتھ۔ واٹ؟ عادل نے بے یقینی سے دیکھا اور ایک نظر باہر پھیلتے اندھیرے پر ڈالی۔ وہ مزید کوئی بات کیے تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ آسیہ بیگم اسے دیکھتے ہی بے قراری سے کھڑی ہو گئی، جبکہ فرحین ایک ناراض سی نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ اسے کس نے اجازت دی عمر کے ساتھ باہر جانے کی؟ عادل نے اندر آتے ہی غصے سے پوچھا تو روشین کا شرم سے کٹ کر مرنے کو جی چاہا۔ وہ ایک ایسا انچاہا کام کرنے پر مجبور تھی جسے اس کا ماجایا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے سکندر حیات قمیض کے کف الٹتے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ انو تے پھاڑ کے نا چونک فیر مار دیو پھڑ کے سکندر حیات نو۔ وہ یقیناً نیوز سننے آ رہے تھے جو ان کی روٹین تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا۔ روشی اپنے کمرے میں جاؤ، اور تم بھی ہر وقت ٹی وی سے مت چپکی رہا کرو، اپنے رزلٹ کی بھی فکر کر لیا کرو۔ سکندر حیات نے روشین کو تحکمانہ انداز میں آرڈر دیا اور ساتھ ہی اپنا پسندیدہ ٹاک شو سنتی فرحین پر بھی طنز کیا تو وہ جلتی بھلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ! روشین نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے سے کان لگائے۔ تم یہ نہ بھی کرو تو آواز صاف آئے گی اس ٹاکرے کی۔ فرحین نے تمسخر اڑایا تو وہ دونوں ہاتھ ملتی اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ کیوں بھیجا آپ نے اسے عمر کے ساتھ؟ عادل نے احتجاج کیا۔ وہ غیر نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، روشین کا کزن، اور اب منگیتر بھی۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیا۔ سکندر حیات نے سکون سے کہا۔ مگر مجھے اعتراض ہے، ہم جانتے ہیں کتنا اسے روشین کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ عادل نے ناگواری سے کہا۔ جاننے کی کیا بات ہے، وہ میرا اپنا خون ہے۔ سکندر حیات نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں جواب دیا۔ ویسے سکندر حیات والے ہوندے جڑے منہ کے بل گرتے ہیں، پھر لڑکیوں کی کچھ حدود ہوتی ہے ابو، آپ آئندہ عمر کو منع کر دیں۔ عادل نے صفا چٹ کہا۔ کیوں؟ میں تمہارا باپ ہوں یا تم میرے باپ ہو جو مجھے آرڈر کر رہے ہو؟ ان کا خاندانی خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ میں عمر کو جانتا ہوں ابو۔ وہ عادل اونچی آواز میں کہنے لگا کہ وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولے۔ میں اس سے تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، میری گود میں پلا بڑا ہے، مجھے مایوس نہیں کرے گا تمہاری طرح۔ آخر میں انہوں نے زور دے کے تنزیہ کہا تو عادل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایسے فیصلے مت کریں ابو جن پر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ بس فضول کی بحث مت کرو اب، انہوں نے اپنے مخصوص کوسیلے لہجے میں کہا اور ریموٹ اٹھا کر جیو نیوز لگا لیا۔ عادل پاؤں پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمکین چلے پیر کی بلی بنی اندر چکر لگا رہی تھی۔ آوازوں کے تھمتے ہی عادل کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ دودھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اتنی دیر لگا دیا آپ نے؟ آگے بڑھ کر اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائی تو عادل نے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے کہ وہ زوبیہ کے ہاں گئی ہے؟ تمکین چور سی بن گئی۔ جھوٹ تو نہیں، مصلحتاً اس نے کہنا چاہا۔ شٹ اپ! عادل غصے سے اس کا ہاتھ چھٹکتا بستر پر آ گیا۔ آپ کیا کر لیتے سوائے کوڑنے یا غصہ کرنے کے؟ تمکین نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں اسے فون کرتا یا پھر اسی وقت جا کے روشین کو لے آتا۔ وہ تلملا رہا تھا، کلس رہا تھا۔ عمر رضوان حیات اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، محض اپنی عادت و خصائل کی بدولت۔ چلیں آئندہ اسے منع کر دیجیے گا، میں نے تو یوں ہی بات ختم کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تمکین پھنس گئی۔ بات ختم کرنے کے لیے؟ بات دبانے کے لیے، عادل نے اسے جتایا۔ اچھا بابا سوری کہو تو کان پکڑ لوں؟ تمکین نے عین اس کے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ پکڑ لو۔ عادل نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کہتے ہیں تو اس نے گویا مجبوری سے کہتے ہوئے عادل کے دونوں کان پکڑ لیے تو اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بڑی گندی ہو، غلط کام کرتی ہو اور ناراض بھی نہیں ہونے دیتی۔ اس کی ایک وجہ ہے عادی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ کیا؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، غصے میں ناراض ہو کے آپ بالکل جن بن جاتے ہیں۔ شرارت سے اس کی آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ اچھا تو یہ جن تمہیں چمٹنے کے لگا ہے اب؟ عادل نے اسے دھمکاتے ہوئے گرفت بڑھائی تو کمرے میں تمکین کی ہنسی گونج اٹھی۔ عادل کو کمرے میں جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اب سکندر حیات کے لگائے ہوئے نیوز چینل کی آواز گونجی تھی۔ شکر ہے خدا کا، روشین کی جان میں جان آئی۔ یہ تو بروز کا ڈرامہ ہے، فرحین نے طنزیہ کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اسے فرحین کے رویے سے دکھ پہنچتا مگر وہ اسے کچھ بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ عمر صاحب کے آزاد لچھن تو یہی بتاتے ہیں، اوپر سے اپنے تایا جان سے پرمٹ حاصل کیے ہوئے ہیں وہ۔ فرحین باز نہیں آئی۔ تو اس میں ایسا کیا غلط ہے؟ ہزاروں لڑکیاں اپنے منگیتروں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں۔ اللہ ایک تو روشین نے لاپرواہی کا مظاہرہ کر کے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دینا چاہا۔ مگر وہ سب روشین سے گندہ نہیں ہوتی۔ فرحین نے دو ٹوک کہا تو روشین کے دل کو کچھ ہوا۔ اب تو وہ باتیں خواب و خیال ہوئی۔ فرحین تم فکر مت کرو، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان سمجھ لیں۔ روشین کی بات نے فرحین جیسی مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی کو بھی جھٹکا لگا دیا۔ روشین اسے نظر ملائے بغیر فوراً ہی واش روم میں گھس گئی۔ اس وقت وہ کھل کے رونا چاہتی تھی قسمت کے مذاق پر۔ واہ بڑی موجیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھدے انداز میں ہنستے ہوئے کھڑکی میں جھکا تو رانیہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ کیسی ہو؟ اب تو بڑے پیسے والی ہوگی، چاہنے والوں کو مڑ کے نہیں دیکھا تم نے؟ اس کی غلیظ نگاہوں نے رانیہ کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ جانے کیسے اس کی نظر رانیہ پر پڑ گئی، ورنہ جب سے شادی ہوئی سوائے چچا جان کے کوئی بھی اس سے ملنے نہ آیا تھا، اور نہ ہی وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کے لیے وہاں گئی، وہ بھی احراز کے ہمراہ، اور اس کے ساتھ ہی لوٹ آئی۔ اس دوران واصف سے ملاقات کا سانحہ پیش نہیں آیا، بلکہ احراز تو شاید واصف سے واقف بھی نہیں تھا، نہ ہی کبھی رانیہ نے اپنے کزن کا ذکر خاص کیا تھا۔
राने का वही खौफ उमड़ने लगा जो वासिफ जैसे रज़ील शख्स की घटिया हरकतों से इसके अंदर कुंडली मारे बैठा था। एराज स्टोर से निकला तो गाड़ी के अगले दरवाजे के करीब किसी शख्स को खिड़की में झुके पाकर तकरीबन दौड़ता हुआ पहुंचा। वो वासिफ की पुश्त पर था। वो दोनों इसे देख नहीं पाए। वासिफ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसी वक्त एराज ने से कॉलर से पकड़कर पीछे घसीट लिया। रानिया का दिल उछल कर हलक में आ गया तो लम्हा भर को वो भी तेवरा सा गया। क्या मसला तुम्हारा मिस्टर? एहराज ने गुस्सा दबाते हुए सर्द मोहरी से पूछा तो भद्दे अंदाज में हंसा। ओ जी, रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करते, वो भी ससुराली रिश्तेदारों के साथ। ससुराली? एहराज ने इसके कॉलर छोड़ते हुए सवालिया निगाहों से साथ बैठी रानिया को देखा जो कहीं से भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं लग रही थी। आपका तारुफ? एहराज ने तीखी नज़रों से वासिफ को देखते हुए इसी से पूछा। ये तो आप इससे पूछें, ये बताएगी हमारा असल रिश्ता। रानी की खामोशी ने वासिफ को शेर बना दिया। इसके अल्फाज और अंदाज एहराज के अंदर आग सी लगा गए। कज़न होता हूँ मैं रानी का। क्यों रानी? वो अब बड़ी लुत्फ़ लेने वाली नज़रों से रानी को देखते हुए बोला। रानी के कहने के कुछ बचा ही न था। हद दर्जा गुस्से से एहराज की रंगत सुर्ख पड़ गई। कज़न हैं तो कज़न से बात करने का अदब व एहतराम भी सीखें। यूँ राह चलते पुकारना शराफत के ज़ुमरे में नहीं आता। वो तल्खी से कहता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया जबकि वासिफ वहीं खड़ा इनकी गाड़ी को दूर जाता देखते रहा। बहुत लंबा हाथ मारा है। वो हसरत भरी सांस भर के रह गया। पलटा। वो शॉपिंग के लिए आई तो फ़रहीन के साथ थी, मगर अब इसे शॉपिंग सेंटर में खोकर परेशान खड़ी थी। अल्लाह, एक तो ये फरी भी ना कहीं जाके गोलगप्पे खाने ही खड़ी ना हो गई हो। वो पिलर के पास खड़ी इसका इंतज़ार कर करके थक गई तो सोचा फ़रहीन से कुछ बैठना था। शायद शदीद भूख लगने पर वो यही कुछ करती थी। कहीं से समोसे, कहीं से दही भल्ले या फिर गोलगप्पे ही सही। वो मोबाइल साथ नहीं लाई थी वरना फ़ौरी रब्ता कर लेती। या खुदा, इसकी टांगें अकड़ने लगी। इर्द गिर्द खड़े लोग अब इसकी मौजूदगी का नोटिस लेने लगे। हेलो। वो उकताकर वहाँ से रिक्शा लेकर घर जाने का सोच रही थी जब इसने बेहद शनासा आवाज़ ने से साक कर दिया। वो रेयान अजीज़ था, वैसा ही शानदार और छा जाने वाला। इससे बिछड़ कर भी रोशनी ने यकटक इसे देखा। कैसी हो? हादसे से चलने का इशारा करते हुए वो अपनायत से पूछ रहा था जैसे इनके माबैन कुछ दराड़ें ना हो, कोई दूरी ना हो। ठीक हूँ, रोशनी इतनी आहिस्तगी से बोली कि वो शायद ही सुन पाया। वो इसे साथ लिए ब्लैक कलर स्विक के पास आया। शायद इसने गाड़ी भी खरीद ली थी, क्या कुछ याद नहीं आया था इसे। ये उधार देने के मामले में बिल्कुल हिंदू बनिया है रेयान भाई, कंजूस बल्कि मक्खी चूस। फ़रहीन अमूमन रेयान के साथ मिलकर इसकी खंचाई किया करती थी। तब रोशनी ने तफाकर से साख्ता कहा, अच्छा है ना, खूब सारा पैसा जमा करूँगी और अपने लिए अच्छी सी गाड़ी खरीदूँगी, ब्लैक कलर स्विक। वो हाल में लौट आई। वो वहाँ फ़री का इंतज़ार कर रही थी जहाँ ने कहाँ गुम हो गई है। रोशनी ने वजाहत दी तो मुस्कुराया। मुझे तुमसे मिलना था रोशी, फ़री तो अब तक घर पहुँच चुकी है। रोशनी का दिल धक से रह गया, इसकी बात पर नहीं, इसके तर्ज तखातब तक। मैं यहाँ से रिक्शा कर लूँगी। वो सड़क की तरफ देखते हुए संभल कर बोली तो रेयान इसके एन सामने आ खड़ा हुआ। ये तुम्हारी गाड़ी रोशनी, ब्लैक कलर स्विक। इसने एक हाथ गाड़ी की छत पर रखते हुए तैकन से कहा तो रोशनी का दिल रो पड़ा। नहीं तो उमर के पास एक प्राडो है और एक करोला। इसे किसी तरह तो इसका दिल मोड़ना ही था। इसे निगाह मिलाए बगैर बोली तो कई लम्हों के लिए इनके दरमियान खामोशी छा गई। हम कहीं चाय पी सकते हैं बैठकर? वो कुछ देर बाद बोला, नहीं मैं ये पसंद नहीं करती। रोशनी ने साफ गई से कहा। फिर बोली, हाँ तुम घर आ सकते हो, वहाँ सबके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, मगर मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो झंझलाया। अब छोड़ो बेरियान, क्यों राग को कुरेदते हो? वो खुद पर जब्त करते हुए बेचारगी से बोली तो इसकी आंखें चमकी। मानती हो ना, आग थी तो सब कुछ जल के राख हो गया ना। रोशनी बेबसी से देखने लगी। फिर क्या होगा? अच्छा चलो चाय ना सही, मैं तुम्हें घर ड्रॉप तो कर सकता हूँ ना, समझना टैक्सी में जा रही हो। वो एकदम ही बहुत अच्छे मूड में आ गया था। रोशनी हिचकिचाई। वो फिर से इस राह पर कदम नहीं रखना चाहती थी, मगर ये शख्स इसके हर इरादे को मिलियामेट कर रहा था। इसके लिए गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोले यूँ खड़ा था जैसे अपनी खुशकिस्मती का इंतज़ार कर रहा। रोशनी कुछ बेबस और कुछ झंझलाई कैफियत में तमाम शॉपर्स पिछली सीट पर फेंक कर खुद अगली सीट पर विराजमान हो गई। वो तकरीबन दौड़ता हुआ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर तफाकर से बोला, मैंने तहिया किया जब भी गाड़ी लूँगा वो ब्लैक कलर की स्विक होगी। इसकी फ्रंट सीट पर सबसे पहले तुम बैठोगी। मेरा एक ख्वाब पूरा करने का शुक्रिया। अच्छा, और मेरे बाद कौन कौन बैठेगी यहाँ? रोशनी ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो शिकवा ना निगाहों से देखने लगा। फिर विंडो स्क्रीन के पार नज़रें जमा दी। बहुत बदगुमानी है तुम्हें मुझसे, वो फीके लहजे में कहता। कहीं से भी इसे पहले बार खुशगुफ्तार और खुश मजाज रेयान नहीं लग रहा था। मुझे खुशगुमानियाँ पालने की आदत नहीं। रोशनी ने रखाई का मुजाहरा किया था। मुझे समझ नहीं आती कि तुम उम्र हयात पे ये जुआ क्यों खेल रही हो? रेयान बेबसी से बोला। स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। कुछ भी तो अपने इख्तियार में नहीं था। रोशनी इसकी जज्बातियत पे अंदर से डरी तो ज़रूर, मगर इसने इस पर ज़ाहिर नहीं किया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा कतई ज़ाती फ़ैसला। वो इसी बेरुखी से बोली तो रियान ने खा जाने वाले रोशनी से देखा। अगर तुम मेरे मुकाबिल किसी काबिल बंदे को लाती तो मैं खामोशी से अपनी हार मान लेता रोशनी सिकंदर, मगर अब तो मैं जब भी तुम्हारे साथ उम्र हयात को सोचता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है। तुमने मुझ पर तरजीह दी भी तो किसे? रोशनी का दिल पसीज गया, मगर वो जानती थी रियान को ज़रा बराबर भी नरमी दिखाने का मतलब था सारे खेल को बर्बाद करना। उम्र से इसका रिश्ता तो अपनी जगह ही रहता, मगर सिकंदर हयात ज़रूर आदिल को घर बदर कर देते। माइंड यू रियान, अब तुम ज्यादती करो, तुम्हें उम्र से मुतल्लिक कुछ भी कहने का हक नहीं। वो सर्द मोहरी से बोली तो रियान के अंदर कुछ टूट सा गया।
میں نے تمہاری لفٹ کی آفر قبول کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری خواہشات کی دھونس اور فضول گوئی بھی برداشت کروں گی. تم چاہو تو ابھی مجھے یہیں پر اتار سکتے ہو. وہ مزید بولی. تمہاری طرح نہیں ہوں بیچ راہ میں چھوڑ کے جانے والا. وہ چٹک کر رہ گیا. اس کے بعد وہ گھر آنے تک کچھ نہیں بولا، بس تنے تنے نہ پوچھ لیے گاڑی ڈرائیو کرتا اور جھٹکوں سے گیئر بدلتا رہا. پھر اس کے گھر کے سامنے اتار کر اس بے دردی سے گاڑی ریورس کی کہ گاڑی کے ٹائر بری طرح سے چڑچڑا اٹھے. وہ دھول اڑاتا وہاں سے چلا گیا. آنکھوں میں نمی لیے روشین اس سرپھرے کے لیے دعا مانگ کے رہ گئی. اندر آئی تو فرحین کو حمزہ کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر انجان سی بنی دونوں شاپر تپائی پر رکھ کر خود صوفے میں دھنس گئی. تم کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے تو فکر ہو رہی تھی. آسیہ بیگم نے تفکر سے پوچھا. اس سے پوچھتی نا جسے جدھر سینگ سمائے ادھر چلنے کی عادت ہے. روشین نے ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرحین کی طرف اشارہ کیا. اللہ میاں کی گائے ہو تم تو، ناک کی سیدھ میں چلتی ہو. ساتھ والا بندہ چاہے کس شاپ میں گھسے محترمہ کو آواز دے کر واپس بلانا پڑتا ہے. ایسے ہی کہیں گم ہو گئی تھی. فرحین نے چمک کر کہا. مگر روشین اس سے خوش نہیں تھی. اسے ریان کو یوں موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے تھا. جب دل کو اس راہ پہ چلنا نہیں تھا تو پھر بار بار پرانے زخم کو ریتنے کا اور دل کو درد جگانے کا فائدہ. میرے کہنے پر اس نے تمہارے موبائل پر بھی ٹرائی کیا مگر سگنلز نہیں آ رہے تھے. شاید کال ملی ہی نہیں تھی تمہاری. آسیہ بیگم نے سادگی سے کہا. مگر روشین کو اچھی طرح علم تھا کہ فرحین نے ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں تھی. ہاں میں تو چلی جیسے چاند پر چلی گئی تھی نا. وہ منہ میں بدبدائی. مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ فرحین نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی. فرحین حمزہ کو امی کے حوالے کر کے جلدی سے اس کے پیچھے لپکی. یوں منہ کی سوجا ہوا غبارہ یاد آ رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تو اب اس سارے معاملے میں سے کیا حل نکالنا چاہتی ہو؟ روشین نے غصے سے دیکھا. وہ ٹھٹکی. یعنی کچھ نہیں نکلا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا فری؟ اب میری منگنی ہو چکی ہے اور کچھ عرصے تک شادی بھی ہو جائے گی. پھر تم ریان کو خواہمخواہ کی امید کا راستہ کیوں دکھا رہی ہو؟ وہ ضد چونکی. کبھی تو عقل آئے گی تمہیں. وہ بار بار تمہارے راستے میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اپنی غلطی اور اپنی پسند پر پچھتاوا ہو. فرحین کے اطمینان نے اسے سلگا دیا. میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور دل سے یہ فیصلہ کیا ہے. میرا دماغ نہیں پھرا ابھی کہ ان فضولیات میں پڑوں. سمجھا دینا اس کو بھی. تو سمجھا دیتی آج. میرا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں. فرحین یکلختی لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے بولی. سمجھایا تو بہت خوب ہے. عقل مند ہوا تو دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئے گا. وہ غصے سے بولی تو فرحین کو تعصب کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی. روشین ان 2 مہینوں میں بے حد بدل سی گئی تھی. کم کو ڈرپوک تو لگتی نہیں تھی. فرحین کی انگلی پکڑ کر چلنے والی اب پتہ نہیں کیسے اتنے بڑے بڑے فیصلے خود کرنے لگی تھی. بہت اچھے. اب اگر تمہیں اپنی خوشی سے کھائی میں گرنے کا شوق ہوا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہی کہوں گی بس حد شوق. وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو روشین مارے ضبط کے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی. اس کی آنکھیں جلنے لگی اور ساتھ ہی دل بھی. یہ کون تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد احراز نے سنجیدگی سے پوچھا تو رانی نروس سی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے مجرمانہ انداز میں بولی. چچا زاد بھائی ہے میرے واصف. بھائی؟ احراز کے تحیر میں تمسخر تھا. وہ واصف کا انداز گفتگو یاد کر کے زمین میں گرنے لگی. یہ بس ایسے ہی ہے. چچا جان کو بھی ان کی حرکتیں پسند نہیں، اسی لیے تو شادی میں بھی یہ موجود نہیں تھے. رانیہ نے صفائی پیش کی تو وہ سر چھٹک کے رہ گیا. آپ ناراض ہیں؟ اس کی خاموشی نے رانیہ کو ڈرایا. وہ چونکا پھر ہلکے پھلکے انداز میں بولا. یوں ہی سوچ رہا تھا فلائٹ تو نکل چکی ہوگی. میں تو پہلے کہہ رہی تھی سب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. رانیہ کو پھر سے فکر نے آ لیا اور گھر آ کر یہ فکر اور شرمساری مزید بڑی کہ وہ دروازہ تو شبینہ نے کھولا مگر روکھے سے انداز میں اس کا حال پوچھ کر واپس پلٹ گئی. باقی اندر گھر سنسان پڑا تھا. رشیدہ بیگم کا کمرہ بند. شبینہ بھی شاید وہیں تھی یا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. نگینہ اور اس کے دونوں بچے ندارت تھے. احراز لاپرواہی سے گنگناتا ہوا اندر آیا جبکہ وہ اتنی دیر میں سارا جائزہ لے چکی تھی. چلو اب تم آرام کرو. وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا. وہ امی. رانیہ کا فکر سے برا حال تھا. جانے نگینہ نے ان سے کیا کہا اور کیا کیا باتیں ہوئی ہوں. میں امی کے پاس ہی جا رہا ہوں. تم اپنے کمرے میں جاؤ. تمہارا حال چال انہیں بتا دوں گا. وہ رشیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا بولا تو رانیہ سست روی سے چلتی اپنے بیڈ روم میں آ گئی. وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ شبینہ سے محو گفتگو تھی. اسے دیکھ کر چپ سی ہو گئی. وہ کھنکارتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب ہو بیٹھا. کیا حال ہے رانیہ کا؟ انہوں نے جیسے نہ چاہتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا. وہ خوش دلی سے بولا. رشیدہ بیگم کی غیر معمولی لا تعلقی اور سنجیدگی کو اس نے محسوس کر لیا تھا. نگینہ اور بچے کہاں ہیں؟ وہ اسی انداز میں پوچھ رہا تھا. اب کیا یہیں بیٹھی رہتی؟ جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو ہو نہ سکا. وہ خفگی سے بولی. نگینہ اسے سی آف ہی کرنے تو آئی تھی. یہ بھی صحیح ہے. خواہمخواہ میں دونوں بچوں کو اسکول سے چھٹی کرائی. وہ اطمینان سے بولا. اسے کیا پتا تھا یہاں کیا ڈرامہ چلنے والا. وہ ناگواری سے بولی. یقیناً نگینہ انہیں اچھی طرح پمپ کر کے گئی تھی. ڈرامہ؟ احراز کو جھٹکا لگا. وہ ذرا سا ماں کو دیکھنے لگا. اور نہیں تو کیا تم نے کیا باہر جانے کو کھیل سمجھ رکھا ہے کہ آج نہ گئے تو کل پرسوں چلے جاؤ گے؟ وہ اس کے یوں انجان بننے پر قدرے غصے سے بولی. چلا تو میں جاؤں گا ہی. پردیس کاٹنا تو یوں بھی زندگی میں لکھا. مگر کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ کچھ اور دن گزارنے کے مل گئے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو رشیدہ بیگم کو اپنا لہجہ نرم کرنا پڑا. میں خوش ہوں اور مزید خوش ہوتی اگر یہ سب نارمل طریقے سے ہوا ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ رانیہ کی طبیعت ذرا خراب ہوگی مگر ہم سب یہاں اس کے پاس ہی تھے. اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنی فلائٹ مس کر دی. آپ تو یوں پریشان ہو رہی ہے جیسے اگلی فلائٹ ملے گی نہیں. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بتا رہا تھا. ابرار بتا رہا ہے کہ اس کے لیے تمہیں 22,000 مزید لگانا ہوں گے تبھی جانے کی صورت بنے گی. انہوں نے ناراضگی سے کہا. وہ تو کرنا ہی پڑے گا. یہ تو خام کا پیسہ ڈبونے والی بات ہے. بیٹھے بیٹھائے 22,000 کی چپت لگ گئی.
یہی روپیہ کہیں اور کام آ جاتا. وہ خاموش ہو گیا. ماں سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا وگرنہ کہتا کہ 22,000 کے بدلے پردیسی بیٹے کے ساتھ 22 دن گزارنے برے تھے کیا. تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکل گیا. اس کا دل برا ہو گیا میری باتوں سے. رشیدہ بیگم نے تعصب سے کہا تو شبینہ ناگواری سے بولی صحیح کہا آپ نے. اور یہ کون سا ماں کی خوشی کے لیے رکے تو اپنی بیوی کے لے کے آپ کے نام آگے رکھ دیا. شبینہ پر بھی نگینہ کا اچھا خاصا اثر ہو رہا تھا. آپ دیکھیے گا یہ سارے دن بھی بیوی کے آس پاس گزار کے چلے جائیں گے. اس نے مزید کہا تو رشیدہ بیگم کو پھر سے رانیہ پر غصہ آنے لگا. 2 دن سے وہ عمر کی کال ریسیو نہیں کری تھی مگر کب تک. اب بھی کتنی دیر رنگ ہونے کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی تو اس پر برس پڑا. نوکر لگاؤں میں تمہارے باپ کا. آج 3 دن ہو گئے مجھے مسلسل فون کرتے ہوئے. یہ ہو گیا چیز تم منگنی کرا کے سر پر چڑھی آ رہی ہو. اپنا فالتو سمجھ رکھا ہے مجھے کہ کچھ بھی کر لو پیچھے دم ہلاتا پھروں گا. اف خدایا. روشین کے کانوں سے تپش نکلنے لگی. یہ تو وہی کہانی تھی آسیہ بیگم اور سکندر حیات کی. یہ عمر رضوان حیات تو سکندر حیات کا ہی پرتو تھا زبان سے انسان کو ختم کر دینے والا. وہ کئی لمحوں تک بولنے کے قابل ہی نہ رہی. اب کچھ بکو گی بھی یا میں یوں ہی بکواس کرتا رہوں گا. کیا تکلیف ہو گئی تھی تمہیں؟ وہ ہلکے سے کھنکاری تو کچھ جھنجھلایا تھا. وہ ہلکے سے کھنکاری تو یوں لگا جیسے حلق میں کچھ پھنس گیا ہو. آج بہت عرصے کے بعد اسے اسی خوف نے اپنے حصار میں لیا تھا جو سکندر حیات کے سامنے اسے آ لیا کرتا تھا. میرے ایگزامز ہو رہے ہیں اس لیے آگ لگا دوں گا میں تمہاری کتابوں کو. کہا بھی تھا میں نے کہ اب گھر بیٹھو. پتہ نہیں کون سی کشش تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے نہیں دیتی. وہ تپے ہوئے لہجے میں کہتا اس کی جان نکال لے گیا. اگر وہ یہی بات وہ سکندر حیات سے کہہ دیتا تو کل سے کیا وہ آج سے اس کے یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دیتے. آئی ایم سوری عمر. وہ لجاجت سے بولی مگر اس کی اکڑ کم نہیں ہوئی. عمر حیات سے منگنی ہوئی ہے تمہاری کسی للو پنجو سے نہیں. اس بات کو دھیان میں رکھا کرو. اوکے آئندہ خیال رکھوں گی. وہ مسالے انداز میں کہنے لگی. پھر فوراً ہی موضوع بدل دیا. چچی جان کیسی ہیں؟ یہ پوچھنے کے لیے اپنی چچی جان کو فون کر لینا. میں نے اپنی باتوں کے لیے کار میں لائی ہے. وہ ناگواری سے بولا تو روشین کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا. جس کے انداز میں اپنی ماں کے لیے احترام نہیں تھا وہ کسی اور کو بھلا کیا سمجھتا. کل تیار رہنا کہیں جانا ہے میرے ساتھ. وہ تحقیرانہ انداز میں بولا تو روشین گڑبڑائی. میرے ایگزامز بھاڑ میں گئے تمہارے ایگزامز. وہ گرایا تھا. جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف اسے سنو اور سمجھو. بہت مجھے بحث کرنے والے ہوتے سخت زہر لگتے ہیں. جب مرد بولا تو صرف اسے سنو. اپنی ناقص العقل استعمال مت کرو. وہ سختی سے کہہ رہا تھا. روشین کی زبان تو پہلے ہی بند تھی. اب تو ہلنے سے بھی قاصر ہوگی. کہتی تو کس کو دکھ سناتی تو کس کو کہ دکھ تو اپنا مول بلکہ مفت لیا ہوا تھا. اگلا دن اس نے قدرے بے چینی سے گزارا کہ آسیہ بیگم کو بھی اس کی سست طبیعت کا اندازہ ہو گیا. کیا پریشانی ہے روشی؟ وہ انہیں میڈیسن دینے آئی تو تبیرہ نے بڑی محبت سے اس کی پریشانی پوچھ لی تو وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر سسک اٹھی. روشین ان کا دل پریشانی سے بھر آیا. کیا ہوا بیٹا؟ ایسے ہی دل بھر آیا تھا. اسے یکلختی خیال آیا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہی تھی. وہ پہلے کون سا سکھ دیکھ رہی تھی کہ ابھی نے اپنی پریشانی بتا کر مزید رنجیدہ کر دی. فوراً قدرے سنبھلتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی. وہ مال تھی پل بھر میں ہی لگا حقیقت سمجھنے میں. میں نے پہلے کہا تھا روشین یہ کانٹوں بھری راہ ہے. اس پر چلنے سے پہلے 1000 بار سوچ لو. یہاں جانے کے کئی راستے ہیں مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں. ان کی آواز میں نمی اتر آئی. وہ ساکت رہ گئی. میں نے ایک عمر گزاری ہے ان لوگوں کے ساتھ اور پھر سکندر کون سا ان سے الگ ہے. اب سوچتی ہوں تو اپنی قوت برداشت پر حیرت ہونے لگتی ہے کہ اتنا کچھ سہ کے بھی ہٹی کٹی ہوں. وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی. روشین نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا. صرف تم لوگوں کی خاطر سوچتی ہوں کہ اولاد ماں باپ کا کتنا بڑا اور مضبوط جواز ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے. ان کی خاطر ڈھیٹ بننا پڑتا ہے جینا پڑتا ہے. میری دعا ہے روشی خدا تمہاری راہوں میں آسانیاں بھر دے. تم کبھی بھی مجھ جیسی زندگی نہ جیو. تمہارا دامن خوشیوں کے لیے تنگ پڑ جائے. ان کی آنکھیں بھیگنے لگی. روشین کا جی چاہا زور زور سے رو دے. ماں مجھے تمہاری دعائیں کیوں نہیں لگی میری اچھی ماں. میرا نصیب بھی خدا نے اس قلم سے کیوں لکھ ڈالا جسے تمہارا لکھا. مگر دل کڑا کر کے ہنستی. ٹوٹے کانچ کی سی کھنک لیے ہنسی. زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا اس ہنسی میں. آسیہ بیگم کا کسی نے مٹھی میں دل دبوچ لیا. یہ سب جانتی تھی سب سمجھتی تھی مگر کیا کر سکتی تھی. وہ انہیں عمر کے ساتھ باہر جانے کا بتانا چاہ رہی تھی مگر شرم آڑے آ رہی تھی. کیا کہتی کہاں جانا ہے؟ اس نے کچھ بھی تو نہ بتایا تھا. آسیہ بیگم کا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر بھی ان کے پاس سے اٹھائی. پہلے مجھے تو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں جانے کا پروگرام ہے. اسے دھیان آیا. اس نے عمر کو کال کر کے یہی سوال ٹکتے ٹکتے پوچھا تو وہ غصے میں آ گئی. کیوں اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ یہ بات نہیں مگر گھر والوں کو بھی تو بتانا ہے نا. وہ جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے بولی. مبادا وہ پھر سے نہ بھڑک اٹھے. میرے ساتھ جا رہی ہو کہ اتنا پتا ہونا کافی نہیں؟ وہ اب بھی کوئی دوسرا سرا ہاتھ میں تھمانے کو راضی نہ تھا. عمر پلیز میرے گھر میں میرا باپ بھی ہے اور بھائی بھی جن کی اجازت کے بغیر میں گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی. اس نے احتجاج کیا تو اتنی لجاجت سے کہ وہ روح تک سرشار ہو گیا. روتی بلکتی عورت کس قدر تسکین کا سامان تھی یہ کوئی عمر حیات سے پوچھتا. میں آ کر بتا دوں گا. تم اچھی طرح سے ڈریسنگ کرنا اور وہ تمبو نہیں ہونا چاہیے تمہارے سر پر. وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے آرڈر دینے لگا. میں دوپٹے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی ہوں. منگیتر کے ساتھ نکل جاتی ہوں مگر دوپٹے کے بغیر نہیں. وہ تلخی سے کہتے ہوئے زور سے ہنسا تو فون بند کرنے کے بعد وہ جتنی گالیاں یاد تھیں عمر حیات کے نام کر کے رو دی. بھابھی عمر کہیں باہر جانے کا کہہ رہے ہیں. اس نے بہت سوچ کے تمکین سے بات کی. باہر آؤٹنگ کے لیے؟ تمکین نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا عادل کا رویہ اسے یاد نہیں؟ اس نے دل سے سوچا. جی. روشین کو اس سے نگاہ ملاتے بھی شرم آئی. تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا.
آپ امی سے کہہ دیں پلیز، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ تمہارا منگیتر ہے، تم اس کے ساتھ اپنی مرضی سے باہر جانا چاہتی ہو تو پھر اس میں اتنی شرم والی کیا بات ہے؟ تمکین متحیر تھی، اور ادھر روشین نہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں تھی نہ کچھ چھپانے کی۔ یہ عمر کا اصرار ہے بھابی، ورنہ میں تو یہ سب پسند نہیں کرتی، وہ بے اختیار بولی۔ اپنے کردار کو کسی کی نگاہوں میں مشکوک ہوتے دیکھ کر بھی زبان بند رکھنا بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ یہ بات تو تم دونوں کو آپس میں طے کر لینی چاہیے روشین۔ اپنی طرف سے تمکین ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر بیچ کی کھچڑی کا اسے کیا علم؟ ویسے بھی روشین مائنڈ نہ کرنا، میں اس معاملے میں نہیں آنا چاہتی، تم عادل سے اجازت لے لو، میں پہلے ہی ان کی ناراضگی مول لے چکی ہوں۔ تمکین نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی۔ شام کو ابھی عادل گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی سکندر حیات، جب عمر حیات کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ انسنی کی آسیہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتی رہی، مگر بے ربط انداز میں۔ چند منٹوں میں وہ ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ مائی گڈنس، تم ابھی تک فقیروں والے حلیے میں بیٹھی ہو؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ نہ سلام نہ دعا آتے ہی روشین پر برس پڑا۔ کیا ہوا عمر بیٹا، کیا بات ہے؟ آسیہ بیگم بوکھلا گئی۔ میں نے کل سے اسے کہہ رکھا کہ آج شام کو تیار رہنا، باہر جانا، اور اس کی ڈھٹائی نوٹ کرے ذرا۔ وہ بدمزاجی سے بولا تو انہیں چپ لگ گئی۔ روشین نے بے چینی ابھی انہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ انہوں نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ ماں کی نظروں سے وہ کٹ رہی تھی، مگر وہ جھنجھلایا۔ یہ کیا سوال ہے بھائی، جہاں دل کرے گا چلے جائیں گے۔ پھر وہ چٹکی بجاتے ہوئے روشین سے بولا، چلو روشین 5 منٹ لگاؤ بس۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابو سے تو پوچھ لیں، کیا خیال ہے ایک ہی دفعہ ان سے پرمٹ نہ لکھوا لوں؟ وہ طنزیہ بولا۔ ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی، وہ غصے ہوں گے۔ روشین کو بہانہ سوجا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے عمر نے وہیں کھڑے کھڑے سکندر حیات کو فون ملا کر انہیں انفارم کیا کہ وہ ان کی بیٹی کو گھمانے پھرانے لے جا رہا ہے، اور وہ جیت گیا۔ روشین کو لگا کہ اسے اپنے باپ نے ہی اس کے منہ پر کالک مل دی ہو۔ عمر اب فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سست روی سے اٹھی اور عمر سے نظریں ملائے بغیر کمرے میں آ گئی۔ فرین بھی یقیناً عمر کی گفتگو سے مستفید ہو چکی تھی، تبھی تو ایک ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ تم گھر میں بڑا فساد کھڑا کراؤ گی ایک دن۔ اس نے پیشن گوئی کی تو روشین نے دہل کر اسے دیکھا۔ فضول باتیں مت کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، تلخی سے بولی۔ جب اپنی پسند سے اپنی پسند کے بندے سے منگنی کرا رہی ہے تو اس کے اشاروں پر چلنے سے کیا انکار؟ جہاں کہتا ہے وہاں چل دیا کرو، گھر والوں کو کیوں بدنام کرتی ہو؟ روشین سن ہو گئی۔ شٹ اپ فری، اب تمہیں عمر کی باتوں پر اعتراض ہے؟ اس کے ساتھ لور لور پھرنا ناپسند نہیں تو پہلے ان مضمرات پر غور نہیں کیا تھا تم نے؟ وہ شٹ اپ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ روشین کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا۔ وہ کپڑے لیے تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ فرین نے اپنے آگے پڑی نوٹ بک اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری۔ وہ شدید غصے کی لپیٹ میں تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہم ضرور مزید ایپیسوڈ لمبی کرتے، لیکن پھر اس کو نا اپلوڈنگ میں ٹائم لگ جاتا، اور میرا نا آج نیٹ چلا گیا تھا، تو اس لیے میں تو یہ تھی کہ ایپیسوڈ اپلوڈ پتہ نہیں ہو بھی پائے گی یا نہیں، لیکن میں نے ریکارڈ کر لیا اور ابھی نیٹ واپس آیا تو میں نے کہا جلدی سے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں۔ باقی کل کی میں گارنٹی نہیں لیتی، کوشش پوری ہوگی کہ کر دوں، لیکن اگر نیٹ نے ساتھ نہ دیا، بلکہ کل میں ایسا کروں گی، کل میں اٹھتے ہی نا، کیونکہ اگر نیٹ ہوا تو میں فوری پہلا کام ہی ریکارڈنگ کا کروں گی اور ریکارڈ کر کے جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ لیکن پھر آپ لوگ اپنی رسپانس دونوں ہی ایپیسوڈ پہ دیجیے گا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ ایپیسوڈ آ جائے نا اور جلدی آ جائے تو پھر وہ رسپانس کم آ جاتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ اتنا لائک کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ رسپانس بھی ضرور دیں گے۔ جی تو انشاءاللہ ملیں گے پھر جلد ہی کل ود نیو ایپیسوڈ۔ دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا نیٹ کہیں نہ جائے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔